سب کے ہے دل میں جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج اسی غزل کا جس کو ابھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، گرنہ اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ ماہ مہر دہاں ہو جائے گا، اس کا اگلا شعر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ غزل جو ہے اس وقت جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے اس غزل کے جو اشعار ہیں، اس سے متصل جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیں بلا تاخیر آج اس شعر کی اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اس سے متصل اگلے اشعار کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ اس شعر کے حوالے سے میں اپنے یوں سمجھے کہ کچھ تحفظات کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک تفرد، ایک میری الگ تھلگ رائے جو ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ اب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ میری بات سن کر آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ اس شعر میں غالب نے ایک طرح سے عاشق کو جو ہے یوں سمجھے کہ اس کے مقام سے جو ہے وہ محروم کر دیا۔ عاشق کے بارے میں جو توقعات ہیں، عاشق کا جو ایک ڈھانچہ، جو ایک حلیہ، جو ہمارا جو ایک روایتی عاشق ہے، وہ اس شعر میں اپنے مقام کو کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ جو سچا عاشق ہوتا ہے، جو عاشق صادق جو ہوتا ہے، اس کی تو تمام تر توجہات اور یوں سمجھے کہ تمام تر خواہشات کا جو مرکز ہے وہ اس کے محبوب کا وصال ہے، نہ کہ محبوب کے علاوہ جو ہے وہ کسی غیر کا وصال۔ لیکن اس شعر کی جو کنسٹرکشن ہے، اس کا جو دوسرا مصرع ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو عاشق جو ہے اس کا جو مرکزی محبوب ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس کی خواہشات کا جو ایک محور دیگر ہے، وہ محبوب کے علاوہ ایک اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے زمانے کی مہربانی۔ یعنی وہ صرف معشوق کی مہربانی پر ہی مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ محبوب کے ساتھ ساتھ ایک زمانے کی جو ہے مہربانی ہے۔ یعنی زمانے کا مطلب بہت سارے لوگ، دیگر احباب جو ہیں، ان کی مہربانی کا بھی جو ہے وہ ایک گناہ محتاج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس لیے جو ہے غالبیہ وہ عاشق جو ہے وہ کہتا ہے کہ سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لہٰذا جو تو راضی ہوا، تو اگر تو میرا دوست بن جائے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ غالب کے جو ہیں وہ دوست ہیں، غالب پر جو ہیں وہ بڑے مہربان ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا، کہ مجھ پر جو ہے وہ گویا کہ پھر ایک زمانہ جو ہے وہ مہربان ہو جائے گا۔ یعنی سب احباب جو ہیں وہ تیری وجہ سے جو ہیں پھر میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں گے، چونکہ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے غالب جو ہیں یہ ان کے منظور نظر ہیں، لہٰذا تیری وجہ سے پھر باقی لوگ جو ہیں وہ میرا بھی احترام کریں گے، مجھ پر بھی جو ہے وہ نوازش کریں گے۔ البتہ اس شعر کی ایک اور ایسی ڈائمنشن ہے، وہ آج تک میں نے کسی شرح میں پڑھی نہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ مرزا غالب جیسا عظیم شاعر اس طرح سے جو ہے عاشق کو اس کے مقام سے جو ہے وہ محروم نہیں کر سکتا۔ یہ شعر جو ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، یا جس کی جو بظاہر تشریح عام طور پر کی جاتی ہے، اس کی وہ ہے نہیں، تو وہ جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ مجھے جو ہے وہ بہت پسند آتی ہے اور میرے دل کو وہی لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے غالب نے دراصل ان معنی میں کہا ہے۔ اب وہ ذرا سمجھیے گا وہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کے دل میں ہے جگہ تیری، یعنی سب تجھ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، سب کے دل میں ہے جگہ تیری، یعنی سب تیرے وصال کے خواہش مند ہیں، سب کے دل میں جو ہے تو بسا ہوا ہے، سب تجھ تک رسائی چاہتے ہیں، ٹھیک، جو تو راضی ہو۔ اب اگر مجھ سے تعلق بن گیا، اگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں جو ہے معشوق جو ہے، فلاں محبوب جو ہے، یا فلاں حسین جو ہے وہ مرزا غالب کا بڑا جو ہے وہ دیوانہ ہے یا احترام کرتا ہے، یا یوں سمجھے کہ مرزا غالب کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے اس کے ہاں،
تو کیا ہوگا؟ مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے عشاق ہیں، جتنے رقبا ہیں، جتنے رقیب ہیں، وہ سب کے سب میرے دروازے پر آ کر بیٹھے ہوں گے، میری دربانی کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ مرزا غالب ہی ایک ایسا واحد راستہ ہے کہ ہم مرزا غالب تک جو ہے وہ رسائی حاصل کریں، اور پھر مرزا غالب کے ذریعے جو ہے ہم اس حسین تک جو ہے ہم جو ہے وہ رسائی حاصل کریں۔ مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا، یعنی ایک زمانہ جو ہے وہ میری خوشامد پر اتر آئے گا، مجھ پر جو ہے وہ بظاہر بڑی مہربانی کرے گا، مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ کہ وہ تجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہیں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ مرزا غالب جو ہے اس کی رسائی جو ہے اس حسین زمانہ تک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک ورجن ہے۔ اب آپ لوگ اس ورجن کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ وہ آپ پر ہے، اور میں چاہوں گا کہ کمنٹس کے اندر جو ہے اس حوالے سے جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور عرض کیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گر نگاہ گرم فرماتی رہی تعلیم ضبط، شعلہ خصم جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا۔ تو آئیں اب اس شعر کی بھی ہم معنی دیکھتے ہیں، لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ تہ در تہ چیزیں ہیں، اس میں کچھ الفاظ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تشبیہات بھی ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے اگر میں نے یہیں جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ پھر میرے دل میں یہ ہوگا کہ میں جلد از جلد جو ہے ویڈیو ختم کروں، کہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے ہی بہت طویل ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس شعر کو میں اگلی ویڈیو پر اٹھا رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اس شعر کو مکمل شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔